بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنے جسم کی بیرونی جلد کو غسل اور صفائی کے ذریعے صحت مند حالت میں رکھنا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ آپ اندرونی صفائی کو اہم سمجھتے ہیں۔ اچھی صحت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ روزانہ سورج کی روشنی کو اپنی جلد پر پڑنے دیں۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ یا تھوڑی دیر کے بعد وقفے سے استعمال نہ کریں، اس سے آپ کی صحت پر برا اثر پڑے گا۔ ناظرین، گوشت کھانے کے بعد شہد استعمال کرنے سے مکمل پرہیز کریں، کیونکہ اس سے معدے میں درد کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ مچھلی کھانے کے ساتھ یا تھوڑی دیر بعد دودھ اور شہد استعمال نہ کریں، اس سے جذام وغیرہ کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ ترش چیزوں کو تانبے کے برتنوں میں نہ رکھا جائے اور نہ ہی تانبے کے برتنوں میں ترش چیزیں رکھ کر کھائی جائیں، اس سے آپ کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ ناظرین، دہی، پنیر اور مولی کو ایک ساتھ نہ کھائیں، اس سے درد پیدا ہو سکتا ہے۔ گھی اور شہد ایک ساتھ نہ کھائیں، ان دونوں کو ایک ساتھ کھانے سے آپ فالج کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، چاولوں کے ساتھ سرکے کا استعمال نہ کریں۔ معدے میں سرکہ ہونے کی بنا پر چاول کھڑے رہتے ہیں اور اس سے معدے میں درد پیدا ہو سکتا ہے۔ پیاز، لہسن اور بادام باہم ملا کر نہ کھائے جائیں، یہ قے اور درد لگاتا ہے۔ دودھ پینے کے بعد ترش اشیاء کھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس سے بھی معدے میں درد پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سونف کا استعمال کئی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ اسے پیٹ کے درد میں اور ہاضمے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سونف قوت بینائی اور دماغی کمزوری اور ہاضمے کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ ناظرین، ہچکی بند کرنے کے لیے ایک گلاس پانی کا لیں۔ اگر پانی سے بھی ہچکی بند نہ ہو تو پھر ایک لونگ کھا لیں، اس سے ہچکیاں بند ہو جاتی ہیں۔ بکری کا دودھ لے کر اسے اپنے سر پر اور ہاتھ پاؤں پر ملیں، اس سے تیز بخار میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جائے گی۔ انار کے چھلکے، ایک چھٹانک سفید زیرہ اور ایک چھٹانک چینی، ایک چھٹانک لے کر تینوں چیزوں کو ہم وزن پیس کر چھان لیں۔ روزانہ صبح سویرے ایک چائے کا چمچ کھا لیں، پیچس وغیرہ سے مکمل نجات مل جائے گی۔ ناظرین، پتوں والی مولی شہد کے ساتھ ملا کر ایک ہفتہ کھانے سے گیس اور قبض سے مکمل نجات مل جائے گی۔ اگر بچے کو پیشاب نہ آ رہا ہو اور بچہ تکلیف محسوس کرے تو لیموں کے بیج پیس کر بچے کی ناف پر رکھ دیں اور اوپر سے نیم گرم پانی کا ایک ایک قطرہ ڈالتے جائیں، اس سے بچے کا پیشاب جاری ہو جائے گا اور تکلیف سے نجات ملے گی۔ اگر کان میں کیڑے پڑ جائیں تو کان میں سرکہ ٹپکائیں یا سرسوں کا تیل لے کر اس کے چند قطرے کان میں ٹپکائیں، اس سے کان میں موجود کیڑے مر جاتے ہیں۔ ناظرین، کان کا زخم ٹھیک کرنے کے لیے کڑوے تیل کے قطرے ڈال دیں یا سونف کے تیل کی چند بوندیں کان میں ڈال لیں، اس سے زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، ناک میں روغن بادام ٹپکائیں، اس نسخے کے استعمال سے آدھے سر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دانت میں درد کی شکایت ہو تو عکر کرہا کوٹ کر کپڑے سے چھان لیں
اور تھوڑا سا سفوف درد کی جگہ پر لگائیں تو افاقہ ہو جائے گا۔ ناظرین، نوشادر اور الائچی کے چھلکے لے کر انہیں باریک پیس لیں اور ناک میں جس طرف درد ہو اس کی دوسری طرف یہ سفوف ڈالیں۔ اس سے ناک کے درد میں افاقہ ہو جائے گا۔ پھٹکری کو تھوڑی دیر بغلوں میں دبا کر رکھا جائے تو بغلوں سے بدبو دور ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر نہار پیٹ کے نیچے ایک تکیہ رکھ کر الٹا لیٹ جائیں۔ 15 دن یہ عمل کرنے سے آپ کا بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ بچوں کا ہاضمہ درست کرنے کے لیے کیلے کو خشک کر کے اسے آٹے کی شکل میں بنا لیں، پھر یہ آٹا ان بچوں کو دیں جن کا ہاضمہ کمزور ہو۔ اس کو کھانے سے بچوں کا کمزور ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر سانس پھولنے کی شکایت ہو تو شربت فولاد یا شربت سندل استعمال کریں، اس سے سانس پھولنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ خشک سونف اور دھنیا ہم وزن لے کر دونوں کو باریک پیس لیں اور چھان کر دونوں کو برابر مقدار میں چینی ملا کر کھانے کے بعد دوپہر اور شام کو کھا لیا کریں۔ خوف یا کسی اور وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہونا ختم ہو جائے گی اور دل کو تقویت ملے گی۔ کافور اور کتھا ہم وزن لے کر پیس لیں اور دن میں 3 مرتبہ منہ کے چھالوں پر لگائیں۔ اس سے منہ کے چھالے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، سینہ جکڑ بند ہو جائے تو خالص زعفران لے کر گرم دودھ میں ڈالیں۔ اس کو پینے سے سینے کی جکڑن سے نجات مل جائے گی۔ روئی کو دودھ میں بھگو کر آنکھوں کے ارد گرد کے حصوں پر رکھا جائے تو اس سے آنکھوں کے درد میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، قے زیادہ آنے کی صورت میں سفید زیرہ پیس کر تھوڑی سی چینی ملا کر تھوڑے سے پانی میں ملا لیں۔ اس کو پینے سے قے میں افاقہ ہو جائے گا۔ اگر بار بار متلی آ رہی ہو تو چھوٹی الائچی 2 یا 3 عدد چبا جائیں تو متلی آنا بند ہو جاتی ہے۔ 1 پاؤ گرم دودھ میں تھوڑا سا شہد اور گلیسرین ملا کر غرارے کرنے سے گلے کی سوزش دور ہو جائے گی۔ ناظرین، چنبیلی کے پتے لے کر انہیں ابال کر صبح کے وقت اس پانی سے کولیاں کرنے سے دانتوں کے سیاہ نشان ختم ہو جاتے ہیں۔ عورت کو دودھ نہ اترنے کی صورت میں سفید زیرہ پیس کر ہم وزن شکر ملا کر صبح و شام دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں تو دودھ اتر آتا ہے۔ ہڈیوں اور پٹھوں کے درد کی شکایت ہو تو درد والی جگہ پر کلونجی کے تیل کی مالش کریں، انشاءاللہ آرام حاصل ہو جائے گا۔ ناظرین، بد ہضمی سے ہونے والے سر درد اور گیس کے لیے نہار منہ 1 سبز الائچی چبا کر کھاؤ۔ یہ آپ کے معدے کو لوہے جیسا مضبوط بنائے گی۔ زیادہ برائلر مرغی کھانے والے لوگوں کے بال بہت جلدی گر جاتے ہیں۔ ناک کے اندر بال نکل آئیں تو جان لیں کہ دانتوں میں درد اور کیڑا لگنے والا ہے۔ ناظرین، زندگی بھر ہمیشہ اگر آپ تندرستی چاہتے ہیں تو ہمیشہ گوشت جوان جانور کا کھائیں۔ لال رنگ کا پخانہ آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ بواسیر ہونے والی ہے۔ ناظرین، ہاتھ اور پاؤں پر ایلو ویرا لگا کر سونے سے مچھر نہیں کاٹتے۔ جو عورتیں جلدی جلدی روٹی کھاتی ہیں ایسی عورتیں جلد باز ہوتی ہیں۔ ناظرین، شوگر کے مریض روزانہ 1 کھیرا بطور سلاد یا ویسے ہی ضرور کھائیں۔ ہری مرچ کھائیں
یہ بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف کو دور کرتی ہے۔ 1 چمچ شہد 2 چمچ گاجر کے رس میں 1 چٹکی بھر سوڈا ملا کر پھر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور اس کو اپنے چہرے پر لگائیں۔ اس کو لگانے سے تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کھیرے اور ٹماٹر کا رس ہم وزن لے کر چھائیوں والی جگہ پر لگائیں اور 20 منٹ کے بعد اپنے چہرے کو دھو لیں۔ داغ دھبے اور چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، متلی اور قے کی شکایت ہو تو پودینے کے عرق میں چھوٹی سبز الائچی کا سفوف ملا کر مریض کو پلا دیں تو شفا نصیب ہو جائے گی۔ ادرک اور ہلدی 2 کپ پانی میں ڈال کر اچھی طرح ابال لیں۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں آرام ملے گا۔ ناظرین، کم عمر بچوں کے ہاتھ پاؤں کے دردوں میں ٹماٹر کا رس بہت فائدہ دیتا ہے۔ خون کی کمی، یرقان ورم گردہ، ذیابیطس اور موٹاپے میں صبح نہار میں 1 بڑا سرخ ٹماٹر استعمال کرنا 1000 دواؤں سے بہتر ہے۔ ایسی حالت میں ٹماٹر کو بنا پکائے پھل کی طرح استعمال کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں حل کر کے بالوں میں لگائیں تو آپ کا سر جوؤں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ ناظرین، پاؤں کے انگوٹھے پر تلوں کا تیل لگانے سے قد میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ آنکھوں کی سوجن کے لیے عرق گلاب کے آنکھوں پر چھینٹے مار لیا کریں۔ ناظرین، کچی ادرک 1 چنے کے برابر روزانہ کھانے سے جسم کی چربی بننا بند ہو جاتی ہے۔ نیم کے پتوں کا رس جسم پر مسل دینے سے جسم پر دانے نہیں نکلتے۔ ناظرین، تلسی کے پتے کچل کر صاف پانی نکال لیں۔ یہ پانی نیم گرم کر کے کان میں ٹپکایا جائے تو درد اور سماعت کی کمی دور ہو جائے گی۔ پستے کے 20 دانے صبح خالی پیٹ دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے یادداشت کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ دار چینی کا جو شاندار آدھا کپ صبح شام استعمال کیا جائے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اعصابی کمزوری محسوس کرتے ہیں تو سبز قہوے میں لیموں کا رس نچوڑ کر پئیں۔ دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں۔ چند ہی دنوں میں آپ کی اعصابی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، جو عورت صبح اٹھ کر سب سے پہلے برتن دھوتی ہے اس کو کمر درد کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ برتن رات کے وقت دھو کر سونا بہتر ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ ہوتی ہے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ پاک فرماتے ہیں، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑے رہتے ہیں وہ بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں۔ ناظرین، جھریوں والی اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ وقت اگر ایک جیسا رہتا تو لوگوں کی پہچان کیسے ہوتی؟ ناظرین، ضرورت سے زیادہ نیند لینے والے انسان اکثر اداس ہی رہتے ہیں۔ برہمی بوٹی 4 گرام لے کر اس کا جوشاندہ 3 مرتبہ استعمال کریں یا شربت عناب صبح شام استعمال کریں۔ ان کے استعمال سے خارش الرجی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ کنگھی پر لیموں کا رس لگا کر بالوں میں پھیرنے سے بال چمکدار اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، سلاد کے پتوں میں وٹامن اے حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔
اس میں پانی اور ایک غذائی ریشہ ہوتا ہے جو موٹاپے اور کولیسٹرول کو روکنے کا بہترین ذریعہ بنتا ہے۔ لیمو وٹامن سی سے بھرپور ہے، نظام انہضام کو بہتر کرتا ہے، نزلہ زکام میں آرام دیتا ہے اور موٹاپے کو کنٹرول کرتا ہے۔ آڑو وٹامن اے اور سی سے بھرپور ہے جو معدے کی بیماریوں، خاص طور پر نظام انہضام کو درست کرنے میں بہت ہی مدد دیتا ہے، دل کو مضبوط بناتا ہے، فوراً آپ کے جسم میں طاقت مہیا کرتا ہے۔ ناظرین، خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ اگر آپ کالے یا سانولے رنگ کے مالک ہیں تو رنگ کو گورے رنگ میں تبدیل کریں۔ مرغی کے انڈے کو تھوڑے سے خالص دودھ اور شہد میں ملا کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور روزانہ صبح و شام چہرے پر ملیں اور جلد پر ملنے کے آدھے گھنٹے بعد دھو لیں۔ 15 دن تک استعمال کریں، آپ کا رنگ سفید اور گورا ہو جائے گا۔ ناظرین، باجرے کی روٹی کھانے سے گیس، قبض، بد ہضمی جیسے امراض سے بچے رہو گے۔ ناظرین، بہترین بیوی وہ ہے جس کی خواہش شوہر کی گنجائش کے مطابق ہو۔ تیز تیز چلنے والا انسان تیز دماغ کا ہوتا ہے۔ رات کے وقت جوئیں نہیں نکالنی چاہیے۔ ناظرین، سانس کی بیماریوں میں 5 گرام میتھی دانہ پانی میں ابال کر استعمال کرو، نالیوں کے انفیکشن کو ختم کر دیتا ہے۔ 3 چیزیں عقل میں اضافہ کر دیتی ہیں: پھول سونگھنا، کھجور کھانا اور بادام کھانا۔ ناظرین، چھوٹے بچے کی اگر کھانسی نہ جاتی ہو تو اس کو چھوٹی الائچی پیس کر کھلا دیں، کھانسی ختم ہو جائے گی۔ سوتے وقت دودھ میں روغنے بادام ڈال کر پی لو، قبض فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔